مثالی ماں کے سلسلے میں جو ہم لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، آج اس کا چوتھا لیکچر ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے اور علم نفسیات، مطالعے اور تجربے اور مشاہدے سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زمانہ حمل میں ماں پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اور ماں جس حال میں رہتی ہے، اس کے اثرات عورت کے دل سے ہو کر حمل کی حالت میں رہنے والے پیٹ کے بچے پہ پڑتے ہیں۔ ہم سب اس چیز کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پیتا بچہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، بلکہ موروثی اثرات کے بارے میں بھی بعض ماہرین حکمہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ماں اور باپ پر جو حالت یا کیفیت جنسی ملاپ یا ماں پر حمل کے دوران طاری ہوتی ہے، اس کا تمام تر اثر بچے کی عادت اور طبیعت پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ جنسی ملاپ کے وقت کسی نیک کام کا یا حمل کے دوران کسی نیک آدمی کی دینی خوبیوں کا تصور کریں تو انشاءاللہ بچہ نیک ہوگا۔ اسی طرح جنسی ملاپ کا جو دعا ہے وہ ضرور یاد کرنی چاہیے اور وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، جو کہ قرآن و سنت سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس کا یہ اثر ہوگا کہ بچہ نیک اور صالح ہوگا۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا، خصوصاً فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جس رات کو حمل ٹھہرتا ہے اور اس کی ہونے والی صبح میں فجر کی نماز دونوں نے پڑھی تو انشاءاللہ آنے والی اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہوگی۔ اس لیے کہ جو ماں باپ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا منادی مؤذن ان کو نماز کے لیے بلائے اور وہ اس کی پکار پر لبیک نہ کہیں تو ڈر ہے کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوگی، جس طرح یہ اپنے مالک کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس رات میاں بیوی ملیں، اس رات دونوں تہجد پڑھ کر صالح اولاد کے لیے دعا مانگے، جو ان کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور امت مسلمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اور کم از کم یہ نہ ہو تو فجر کی نماز تو ضرور پڑھیں، شوہر باجماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرے، عورت گھر میں نماز کا وقت ہوتے ہی پڑھے۔ ماں کو چاہیے اپنے آنے والے بچے یا دودھ پیتے بچے پر کامل توجہ صرف کرنے کے لیے پوری طرح فرصت اور خوشی سے رہے اور اپنے جسم، عقل اور اپنی عادت اور اطوار کو اس طرح قابو میں رکھے تاکہ ابتدائی سے ان بچوں میں اعلیٰ اخلاق اور نیک کردار کا بیج بویا جا سکے۔ کہتے ہیں کسی حکیم ماں سے کسی نے پوچھا، یہ بچہ اتنا روتا کیوں ہے؟ کسی حال میں چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سمجھدار ماں نے غم کے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا، یہ بچہ جب پیٹ میں تھا تو اس کے والد نے مجھے بہت ہی رلایا تھا، اس کا اثر اس بچے پہ بھی پڑا۔ اس لیے عربوں کے ہاں زمانہ جہالت میں بھی جب ان کی عورتیں حاملہ ہوتی تو ان کو بہت زیادہ خوش و خرم، بے خوف و خطر رکھا جاتا تاکہ بچہ جری، بہادر، نڈر اور سخی پیدا ہو اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں حکمہ حاملہ عورتوں کے کمرے میں بادشاہوں، علماء، حکمہ اور نیک لوگوں کی تصویریں رکھا کرتے تھے کہ عورت پر ان کا تصور غالب ہو تو ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے جو اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کریں گے۔ لیکن اسلام نے ان تصاویر یعنی ساری جاندار تصویروں کو ناجائز قرار دے دیا۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گھر میں کسی جاندار کی تصویر رکھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ، اور ان مردوں کو بھی، کہ وہ ایسی کتابیں پڑھیں، ایسے بادشاہوں کو، ایسے علماء کو، ایسے حکمہ کو اور نیک لوگوں کو پڑھیں تاکہ ان کے ذہن میں بھی ہمیشہ اسلام کا اور نیکی کا تصور غالب رہے، اور یہی تصور ان کے جو پیٹ میں بچہ ہے یا جو ان کی گود میں بچہ ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہو۔ یہاں یہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کل حمل ٹھہرنے کے بعد بعض جگہوں پر عورتیں اپنے کمرے میں فرنگی بچوں کی تصویریں، اولیاء اللہ کی طرف منسوب ان کی خیالی اور جھوٹی تصاویر یا اپنی شوہر کی تصویر لگا دیتی ہیں تاکہ ان پہ بار بار نظر پڑے اور ان کے اثرات پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہوں۔ چنانچہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، نامناسب ہے اور فوری طور پر قابل ترک ہے۔ یہ اللہ پاک کی زبردست نافرمانی اور کھلا بغاوت ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں تو اس کی بنائی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس کی بگڑی ہوئی دنیا بھی بن جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں عورتیں ہر وقت نیٹ پہ
ہر وقت موبائل پہ اور ہر وقت انٹرنیٹ اور ہر وقت سمارٹ ٹی وی پہ بیٹھی رہتی ہیں اور ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، فلمیں دیکھتی رہتی ہیں، سانگ سنتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیسے امید لگا سکتی ہیں کہ ان کا بچہ نیک اور صالح ہوگا؟ تو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو دیکھنا یہ ہمیں کہ اس درسگاہ میں اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اگر اس کو اسی طرح کی فوش مناظر دکھائے جا رہے ہیں، بیہودہ فلمیں، اور فلمیں بیہودہ کیا جی، فلم ہی دیکھنا ہی دیکھ لیں، اور اسی طرح ڈرامے اور اس طرح کی تصویریں، اور ہر وقت نیٹ، ہر وقت فیس بک، ہر وقت اس پہ ان ٹچ رہنا، کوکنگ کے دوران بھی ایک ہاتھ میں موبائل رکھنا، یا اس قدر فون کالز پہ بزی رہنا، چیٹنگ پہ بزی رہنا، اور ہر وقت غیبتیں کرتے رہنا فون کر کے ایک دوسرے کی، تو پھر امید مت رکھیں کہ آپ کے بچے آپ سے مختلف ہوں گے۔ یہ ضرور رکھیں کہ دوران حمل ماں ذہنی طور پر نیک لوگوں کی دینی صفات کو سوچے، صحابہ کرام صحابیات کے واقعات ذہن میں رکھے، اور انہی مقدس ہستیوں کی اتباع کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتی رہے، اور جیسے کہ میں نے کہا ان کی کتابیں سیرت پڑھیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو، اور یہ دعا کرتی رہیں کہ اے اللہ میاں میری اولاد میں بھی ان حضرات جیسی دینی جذبات پیدا فرما، اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی آپ دین کا کام لیں، آمین۔ جیسے صحابہ کرام سے لیا، اور اس کے لیے حمل کے دوران ہی رسالے، جو آپ کو اچھے رسالے ہوتے دینی رسالے، ان کو ضرور لگوائیں اور ان کو پڑھیں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیسے بھی برے حالات ہوں مایوس نہ ہوں، بلکہ مختلف مثبت سوچوں کے ذریعے اپنے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمت والی عورت اور سمجھدار عورت ہر حال کے اندر خوش رہنے کے طریقے سیکھ لیتی ہے، کانٹوں ہی سے پھول چن لیتی ہے۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کتابیں پڑھیں، بہت سی کتابیں ہیں، جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں، پھر اسی طرح غم نہ کیجیے، غم سے دور رہیے، یہ بھی ضرور پڑھیں۔ مختصر کچھ تدبیریں بھی ہیں جو میں آپ کو ساتھ گاہ بگاہ بتاتی رہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے سے بہت سے غم اور فکریں حاملہ عورتوں سے اور دودھ پلاتی عورتوں سے، اور ویسے بھی ہر خاتون سے ان چیزوں کو دور ہونا چاہیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔